الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 136 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالی ہے، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ تم کہو کہ ہم تو ایمان لائے ہیں اللہ پر، اور جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے ہم پر، یعنی قرآن پاک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی فرمانات اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، اور وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ بھی دیے گئے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور جو کچھ بھی دوسرے انبیاء علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے جو بھی احکامات دیے گئے تھے ان سب کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم تو ان کے درمیان میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ سارے انبیاء علیہ السلام اللہ نے مقرر کیے ہیں، اور یہ ساری کتابیں جو ان کے اوپر نازل کی گئی ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ چنانچہ ہم مسلمان الحمدللہ سارے انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ساری اللہ کی نازل کردہ کتابوں کو مانتے ہیں، اور پھر ان کے درمیان میں کوئی کسی قسم کا فرق تفریق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے مسلم ہیں، فرما بردار ہیں، اللہ کے سامنے گردن جھکانے والے ہیں۔ چنانچہ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی ڈیفینیشن فرما دی ہے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ ایک سچا مسلمان، ایک دین حق کا دین، یعنی اللہ کے سچے دین کا داعی اور فالوور کون ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سارے انبیاء علیہ السلام کو مانتا ہے، ان پر نازل کی گئی کتابوں کو مانتا ہے، ایمان اور یقین رکھتا ہے، اور ان کے درمیان میں کسی قسم کو کوئی تفریق نہیں کرتا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کا کیا حال ہے یا یہودیوں کا کیا حال ہے اس معاملے میں، وہ کتنی تفریق کرتے ہیں ان ساری باتوں میں۔ تو حالانکہ دین تو اصل جو ہے وہ اسلام ہے، وہ آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام ہوں یا اسماعیل علیہ السلام ہوں، اسحاق علیہ السلام ہوں، یعقوب علیہ السلام ہوں، یا ان کی نسل سے آگے جو بھی ہوں، اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، اور ہم ان سب کو مانتے ہیں اور ان پر نازل کی گئی ساری کتابوں کو مانتے ہیں، اور کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کرتے۔ تو نحن لہ مسلمون، یہ ہے مسلمان کی تعریف کہ وہ سارے انبیاء علیہ السلام کو مانتا ہے۔ چنانچہ الحمدللہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے کہ الحمدللہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ہم مسلمان وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو سارے انبیاء علیہ السلام کا عقیدہ ہے، یعنی یہ دین اسلام آدم علیہ السلام سے چلا رہا ہے، اور سارے انبیاء علیہ السلام اسی دین اسلام کے داعی تھے، پریچر تھے، مبلغ تھے۔ اب ہم تو الحمدللہ اس پر قائم و دائم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیشہ اسی طرح اس پر قائم و دائم رہیں گے قیامت تک کے لیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر اگر وہ ایمان لائیں اسی طرح سے جیسا کہ تم ایمان لائے ہو، یعنی یہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا دیگر مذاہب کے جو بھی کوئی لوگ ہوں، وہ سارے اگر ایسا ہی عقیدہ رکھتے ہیں جیسا کہ اس آیت مقدسہ میں بیان کیا گیا ہے مسلمانوں کا، کہ وہ سارے انبیاء علیہ السلام کے اوپر بلا تفریق
ایمان رکھتے ہیں، ساری کتابوں پر ان کا ایمان اور یقین ہے۔ تو اگر اسی طرح کا ایمان اور یقین یہ سارے لوگ رکھتے ہیں، یہودی، عیسائی اور باقی دنیا کے جتنے بھی مذاہب کے کلیم کرنے والے ہیں، یہ ایسا عقیدہ کر لیں، ایسا ایمان کر لیں تو وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ لیکن وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ لوگ انکار کریں تو پھر یہ کھلی یعنی نافرمانی میں ہیں، اختلاف میں ہیں، اور یہ نہیں مان رہے ہیں، یعنی کفر میں ہیں گویا۔ یعنی اگر کسی کا عقیدہ اس سے ہٹ کے ہے، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو، اگر اس کا عقیدہ اس آیت کی طرح سے نہیں ہے، جیسا کہ آیت نمبر 136 سورۃ بقرہ کی اس آیت 136 میں بیان کیا گیا ہے، تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے، پھر وہ دین حق کا فالوور نہیں ہے، پھر اس کا اپنا ہی ایک عقیدہ ہے جو انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، اور اپنا ان کا مذہب ہے جو انہوں نے اپنی طرف سے اس کو بنا لیا ہے۔ باقی وہ دین اسلام نہیں ہے، دین حق نہیں ہے، دین ابراہیمی نہیں ہے، اور اسماعیل، اسحاق، یعقوب وہ دین نہیں ہے جو یہ سارے انبیاء علیہ السلام لے کے آئے تھے۔ کہتے رہیں وہ کہ ہم ان کے فالوور ہیں، لیکن یہ وہ دین نہیں ہے جو جس کے وہ داعی ہیں، جو اس آیت نمبر 136 سے اگر وہ متصادم ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تمہارے لیے اللہ کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ یعنی تمہیں اس کی کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کا تمہیں کوئی یعنی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لوگ اگر نہیں مان رہے ہیں اس طرح سے جیسا کہ اس آیت مقدسہ میں اللہ نے فرمایا ہے، تو تمہارے لیے کسی قسم کا کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ اوپر سے دیکھ بھی رہا ہے اور وہ سن بھی رہا ہے اور وہ جانتا بھی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ صبغۃ اللہ، رنگ تو اللہ کا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، اور اللہ سے اچھا رنگ بھلا کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم تو بس اسی کے عبادت گزار ہیں۔ چنانچہ یہ جتنے بھی سارے بپتسمہ اور جناب ان میں رنگ بلنا اور اس کو یہ خاص غسل دینا اور ایک خاص قسم کے جو انہوں نے خاص کر عیسائیوں نے یا یہودیوں نے بھی بنائے ہوئے ہیں اس طرح کی چیزیں کہ جی یہ اللہ کا رنگ، خدا کا رنگ، گاٹ کا رنگ آ گیا اس کے اوپر اور یہ وہ ہو گیا، تو یہ ساری ان کی اپنی وہ چیزیں ہیں۔ اصل جو رنگ ہے وہ تو اللہ کا ہے، اور اللہ کا رنگ آتا ہے صحیح عقیدے اور ایمان سے۔ اگر عقیدہ صحیح ہے، ایمان صحیح ہے تو ویل اینڈ گڈ، باقی یہ بپتسمے کرتے رہیں، نہاتے رہیں اور رنگ بلتے رہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اصل تو معاملہ ہے ذہن کا، عقیدے کا، دل و دماغ کا، کہ بندہ اللہ کے احکامات کو کسی طرح سے من و عن مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، اللہ کے احکامات پہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے، ان پر یقین کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ باقی بظاہر وہ کچھ بھی کرتے رہیں، اس سے ان کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ فرما دیجئے کہ کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یعنی تم کس بات میں جھگڑ رہے ہو؟ اللہ کے بارے میں، خدا کے بارے میں، کریٹر کے بارے میں، خالق کے بارے میں، رازق کے بارے میں جھگڑ رہے ہو۔ کبھی تم کہہ دیتے ہو جی تین ہیں، ٹرینیٹی، تثلیث، اور کبھی کچھ کا کچھ بنا لیتے ہو، تو کیا یہ اللہ کو ماننا ہے؟ تو اس کے بارے میں تم کبھی کوئی عقیدہ گھڑ لیتے ہو، کبھی کوئی عقیدہ گھڑ لیتے ہو، تو کیا تم اس کے بارے میں لڑ رہے ہو جو تمہارا بھی پالن ہار ہے، ہمارا بھی پالن ہار ہے؟ تو اگر تم نہیں مانتے ہو اللہ کو اس طرح سے جیسا کہ اس کا تقاضا ہے، یعنی اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے، اسلام کے اندر جو احکامات دیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ ہونا چاہیے، تو اگر تو تمہارا نہیں ہے تو وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، تم جو مرضی چاہے کیے جاؤ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے کہ جب انسان یہاں دنیا سے کوچ کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، فرشتے آئیں گے جنت دوزخ کے، ہر ایک کے اس کے عقیدے اور اعمال کے مطابق تو لگ پتہ جائے گا کہ کون کیا کرتا رہا ہے، کون کتنے پانی میں ہے، اور کیا ہونا چاہیے تھا کیا نہیں ہے، یہ تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ جب اس دنیا سے کوچ ہوگا تو سب کی آنکھیں کھل جائیں گی، سارے پردے اٹھ جائیں گے، سارے معاملات جو ہیں وہ سارے بالکل واضح ہو جائیں گے،
تو بہرحال ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تم اپنا اعمال کیے جاؤ، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، ہم اپنے اعمال کے مطابق وہاں جو ہے وہ اپنا حساب کتاب کروائیں گے، تم اپنے اعمال کے مطابق وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اسی کے مخلص بندے ہیں۔ یعنی ہمارا جو دین ہے وہ اخلاص پر مبنی ہے، ہم اللہ کے مخلص اور خالص بندے ہیں، اس کے فرما بردار ہیں۔ اس کا حکم ہے کہ سارے انبیاء علیہم السلام کو ماننا ہے، اور اس کے بعد آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے۔ گو کہ ایمان ہمارا ساری کتابوں کے اوپر ہے، سارے انبیاء علیہم السلام کے اوپر ہے، لیکن اب جب آخری نبی آخری کتاب آ گئی تو اب ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، قرآن کے مطابق اب قیامت تک کے لیے فالو کرنا ہے اور اس کے مطابق چلنا ہے۔ اسی کا نام اخلاص ہے۔ یعنی اخلاص اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کا جو حکم ہے اس کو اسی طرح سے فالو کرنا ہے، اس میں اپنی منمانی نہیں کرنی، اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں ایڈ کرنی، کوئی چیز نہیں بنانی، کہ یہ اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، بس یہی اخلاص ہے اور یہی سچا دین ہے اور یہی مسلمانیت ہے سچی۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودن او نصارا، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ یعنی ہر ایک جو ہے اپنی اپنی جگہ پہ یہی دعویٰ کیے جا رہا ہے، یہودی اپنی جگہ کہ جی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام یہ سارے لوگ یہودی تھے، اور یہی عقیدہ نصارہ کا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو نصارہ تھے، وہ تو کرسچن تھے۔ تو اللہ نے فرمایا قل اانتم اعلم ام اللہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرمائیے کہ کیا تم بہتر جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ یعنی کیا تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو؟ جب اللہ یہ فرما رہا ہے، خدا یہ فرما رہا ہے، ان کو بھیجنے والا یہ فرما رہا ہے کہ یہ سارے انبیاء علیہم السلام جو تھے یہ مسلمان تھے، اسلام کے پیروکار تھے، اسلام کے پریچر تھے، اسلام کے مبلغ تھے، تو تم اپنی طرف سے وہ نئے ایک فرقے بنا کے یہودی اور عیسائی اور کہا کہ جی یہ تو ان فرقوں کے داعی تھے، ان فرقوں کے فالوور تھے، تم اللہ سے بھی آگے نعوذ باللہ بڑھ گئے اور تم یہ کہنے لگے نہیں نہیں ہم جو کہہ رہے ہیں اپنی اپنی جگہ وہ درست ہے، باقی سب غلط ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی دی گئی شہادت کو جو اس کے پاس ہو اس کو چھپائے۔ یعنی ان لوگوں کے پاس اللہ کی یہ گواہی تورات، زبور، انجیل کی شکل میں موجود تھی یہودی عیسائیوں کے پاس، کہ اس میں جو حقیقت تھی کہ وہ انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے اسلام کے داعی تھے، اسلام کے پریچر تھے، اسلام کے مبلغ تھے، اور ان لوگوں نے، یہودیوں نے اپنی جگہ، عیسائیوں نے اپنی جگہ اس گواہی کو چھپایا۔ چنانچہ آج بھی جب ہم بائبل کو، تورات، زبور، انجیل کو ہر ایک کو الگ الگ کر کے بھی پڑھتے ہیں تو ان سب کے اندر توحید باری تعالیٰ یعنی اللہ کی وحدانیت، ونس آف گاڈ، اور محمد الرسول اللہ بطور آخری نبی کے ایک آیت میں نہیں بے شمار آیات میں بیان کیا گیا ہے اس کا۔ یعنی تورات، زبور، انجیل کے اندر یا بائبل کے اندر اللہ کی وحدانیت کہ اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ آج بھی یعنی اگر ہم تورات، زبور، انجیل کو پڑھ لیں، بائبل کو پڑھ لیں اور خصوصاً انجیل برنباس کو پڑھ لیں تو اس کے اندر توحید باری تعالیٰ بالکل اسی طرح سے کلیئر ہے جیسے قرآن کے اندر ہے۔ اور اسی طرح سے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور آخری نبی کے آمد کی پریڈکشنز آج بھی ان اناجیل کے اندر بھی اور پوری بائبل کے اندر، تورات، زبور، انجیل کے اندر بھی موجود ہے، اور ان لوگوں نے اس کو چھپایا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے اس کے اوپر ایسے پردے ڈالے ہیں ٹرانسلیشن کر کر کے کہ پوری طرح سے انہوں نے چھپانے کی کوشش کی ہے۔ یہودیوں نے اپنی جگہ، عیسائیوں نے اپنی جگہ اس کو چھپانے کی پوری کوشش کی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ممن،
ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، کہ ان لوگوں سے زیادہ بڑا ظالم کون ہے کہ جنہوں نے اللہ کی اس گواہی کو جو ان کے پاس موجود تھی اس کو انہوں نے چھپایا، اس کو انہوں نے لوگوں تک پہنچنے نہیں دیا۔ تو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے تو امتحان کا جو اللہ کی حکمت ہے اور راز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے لیے امتحان کا ایک دورانیہ بنایا ہے، انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ، کسی قوم کے لیے، پوری دنیا کے لیے اللہ کی طرف سے ایک دورانیہ ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو اللہ تعالیٰ اگر یہاں دنیا میں ان کو نہیں پکڑتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور راز ہیں امتحان کے لیے، جو اس نے ہر ایک انسان کا دورانیہ زندگی کا رکھا ہے امتحان کے لیے۔ باقی وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یعنی اللہ رب العزت جو ہے وہ لوگوں کو اگر کچھ دیر کے لیے وقفہ دیے جا رہا ہے اور ان کو جو اس نے دورانیہ دیا ہے یہاں دنیا میں زندگی گزارنے کا، تو اس سے وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بس ان کو چھوڑ دیا، وہ کبھی پکڑے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر اللہ تعالیٰ جلدی پکڑتا لوگوں کو تو وہ پکڑ سکتا تھا، اور پھر اگر پکڑتا ہر ایک کو اس کے کرتوتوں کی وجہ سے تو کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑتا زمین کے اوپر۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس کے راز ہیں کہ اس نے کچھ عرصے کے لیے لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے اور ان کو وہ کرنے دے رہا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اچھا یا برا جو بھی، اور ظاہری اس کرنے کے بعد بھی اس کا نتیجے کے طور پہ پھر جب ان کو موت آئے گی تو ان کو جنت اور جہنم میں بھیج دیا جائے گا ان کے اعمال اور عقیدے کے مطابق۔ تو لہٰذا اگر یہ لوگ اللہ کی اس یعنی دی گئی سچائی کو جو ان کے پاس موجود تھی تورات، زبور، انجیل کے اندر، انہوں نے اس کو چھپایا ہے، تو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے غافل نہیں ہے، اللہ کو سب پتہ ہے کہ یہ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ اس کو بخوبی جانتا ہے۔ چنانچہ فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ جو لوگ تھے پچھلے یہ گزر گئے، تو انہوں نے جو کیا وہ ان کے لیے ہے، اور جو تم کر رہے ہو یہ تمہارے لیے ہے، تو تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اب تم کیا کر رہے ہو تم سے ضرور پوچھا جائے گا، اب ظاہر ہے وہ تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اب تم کیا کر رہے ہو ظاہر ہے کہ تمہارے اعمال کا مواخذہ اور تم سے جو پوچھ گچھ ہونی ہے وہ تم سے ہونی ہے، تمہارے اعمال کے بارے میں، تمہارے عقیدے کے بارے میں، تمہارے جو کچھ بھی کرتوت ہیں ان کے یعنی بعض پرس جو ہے وہ تم سے ہونی ہے۔ لہٰذا تم یہ مت سمجھو کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ غافل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے اور تم جو کچھ کرتے جا رہے ہو کرتے رہو گے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ جو لوگ گزر چکے تو وہ گزر گئے، ان کے اعمال ان کے ساتھ گئے، اور اب جو تم کر رہے ہو تو تمہارے اعمال تمہارے ساتھ جائیں گے، اور اس طرح سے تمہارا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے سپرد جب ہوگا تو پھر اس طرح سے تم اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچو گے تو تمہارا معاملہ جو ہے اللہ کے حضور جب پیش ہوگا تو تم سے پھر تمہارے اعمال کے مطابق پوچھا جائے گا۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ان کے یہ دعویٰ کر کے کہ جی وہ یہودی تھے، وہ عیسائی تھے، اور ہر ایک اپنی جگہ اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے وہ موڑ تروڑ کے اس کے اندر اپنی کتابوں کے اندر طرح طرح کی تبدیلیاں کرتا ہے، ترجمے کر کے، تفسیریں کر کے، اس کو اپنی طرف سے ایکسپلین کر کے، تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے تو اللہ کا پیغام اسی طرح سے پہنچایا جس طرح سے اس پیغام کا حق تھا۔ اب یہ کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہارا جو معاملہ ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور تمہارا معاملہ جو ہے جب اللہ کے سپرد ہوگا تو پھر اس کو دیکھا جائے گا، اور پھر تمہارے اعمال کے مطابق، تمہارے عقیدے کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے،
اب ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، اور اب تمہارا معاملہ جو ہے، تمہارا معاملہ تمہارے اعمال کے مطابق تمہارے ساتھ ٹریٹ کیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو کس نے اس قبلے سے، بیت المقدس سے ہٹا دیا، کہ یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو اچانک یہ جو ہے نماز کی حالت میں ہی یہ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے، اور اس کو یعنی خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو جو ہے وہ قبلہ بنا لیا، تو یہ کس نے ان کو ہٹا دیا؟ تو اللہ نے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ یہ مشرق اور مغرب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ نے بنائے ہیں۔ مشرق ہو، مغرب ہو، پورب ہو، پچھم ہو، شمال ہو، جنوب ہو، سمتیں نیچے اوپر کوئی بھی کچھ ہو، یہ سب اللہ کی تخلیق ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ جو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قبلے کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، جو کہ مدینے سے عین شمال میں، نارتھ میں ہے، جبکہ جو خانہ کعبہ ہے وہ مدینے سے عین جنوب میں ہے، ساؤتھ میں ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ ظاہر ہے کہ جب امامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے تھے اور آپ نے ظاہر شمال سے جنوب کی طرف منہ کیا، تو کس طرح سے یہ ایک بہت بڑی تبدیلی رونما ہوئی، اور عین نماز کے اندر جب اللہ کا حکم آیا اور قبلے کو اللہ کے حکم کے مطابق تبدیل کیا گیا، تو یہ اللہ کی مرضی ہے، یعنی یہ بھی مسجد ہے، وہ بھی مسجد ہے، اور ساری مشرقیں اور مغربیں اللہ کی ہیں، یعنی مشرق ہو یا مغرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، یہ سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو جب تک اللہ نے چاہا تو اس کو یعنی بیت المقدس کو قبلہ بنائے رکھا، اور اس کے بعد پھر اللہ کا جب یعنی مرضی آئی، حکم آیا، تو اللہ کا حکم آ گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں ہی بیت المقدس سے یعنی بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف، مکے کی طرف منہ کر لیا۔ تو یہ ہے اللہ کا حکم۔ اس میں یہ بھی سب سے بڑا سبق ہے کہ اصل معاملہ اللہ کی رضا کا ہے، اللہ کے حکم کا ہے، اللہ کی چاہت کا ہے۔ جیسے اللہ کا کسی بھی معاملے میں حکم آ جائے تو اس حکم کو دیکھا جاتا ہے، اس میں باقی کچھ نہیں سوچا جاتا۔ لہٰذا اللہ کا حکم تھا کہ سارے سجدہ کریں آدم علیہ السلام کو، تو یہ اللہ کا حکم دیکھنا تھا، یہ نہیں دیکھنا تھا کہ یہ انسان کو سجدہ کیا جا رہا ہے۔ چونکہ اللہ کا حکم تھا تو بس اس کے آگے پھر کچھ نہیں رہ جاتا کہ بندہ یہ سوچے کہ جی ایسا کیوں تو ویسا کیوں، ایسا ویسا اللہ کے حکم کے معاملے میں نہیں ہوتا۔ اللہ کے حکم کے معاملے میں صرف اللہ کے حکم کو دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ لہٰذا جب اللہ کا حکم آ گیا تو سب کو سجدہ کرنا تھا۔ ابلیس نے نہیں کیا تو اللہ کے حکم کو جب اس نے نہیں مانا تو اس وجہ سے وہ شیطان اور مردود اور روندہ درگاہ ہوا۔ لہٰذا اللہ کا جب حکم آ گیا کہ اب بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، تو اسی حالت میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیچھے نمازی، آپ کے صحابہ، آپ کے فالوور، وہ سارے کے سارے اسی حالت میں، نماز کی حالت میں وہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف مڑ گئے اور اسی طرف ہی منہ کر لیا۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا کہ ہم نے اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں بہترین امت بنایا، امت وسط بنایا۔ وسط ایک ایسا جامع لفظ ہے جس کی
تشریح مفسرین نے اپنے اپنی جگہ کی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اندر ایک بہت بڑی معنویت رکھتا ہے، اور اس کے اندر اصل میں اللہ رب العزت نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرتبہ اور جو مقام دیا ہے باقی یعنی امتوں کے مقابلے میں، وہ اسی امت وسط کے لفظ سے ہی جو ہے وہ ادا صحیح طرح سے ہو سکتا تھا۔ تو ہماری جو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی شان اللہ نے بنائی ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا امت وسط، کہ ہم دوسری امتوں سے کیوں بہتر ہیں، اس کی وجہ بھی بتا دی، کیونکہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ اے امت وسط، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری شان امتیازی یہ ہے کہ تم گواہ ہو باقی لوگوں کے اوپر، یعنی باقی جو جتنے بھی لوگ گزرے ہیں اس دنیا سے، جتنی امتیں ہیں، ان سب کے اوپر تم گواہ ہو، اور وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ ہیں۔ ہم تو گواہ اس معنی سے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اب ہم نے وہ کام کرنا ہے قیامت تک کے لیے جو کام انبیاء علیہ السلام پہلے یک کے بعد دیگر مختلف امتوں کے اندر کرتے چلے آ رہے تھے، اور مختلف زمانوں اور مختلف زمین کے حصوں میں کہ اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچا رہے تھے، اپنے قول و عمل سے، اپنی تبلیغ سے، اپنے مختلف طریقوں سے اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے وہ انبیاء علیہ السلام۔ تو آج ہم نے اللہ کے اس آخری پیغام کو، اس آخری کتاب کو قیامت تک آنے والے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ چنانچہ ہم جو ہے اس طرح سے بھی جو ہے وہ گواہ ہیں، اور پھر یہ کہ ہم آج بھی گواہی دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں یہ اللہ کے سچے نبی تھے، ہمارا ان کے اوپر ایمان اور یقین ہے، اور جتنی بھی